تو قربانی کے حوالے سے 10 قسم کے مسائل ہیں جو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت، سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ چپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے بلکہ ان سے پہلی امتوں پر بھی تھی، اس سے پہلے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ نمبر 2، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد نماز ہے اور وَانْحَرْ سے مراد یہ قربانی ہے۔ لہذا قرآن کریم سے جس طرح عید کی نماز ثابت ہے اسی طرح یہاں قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ اس پر مزید آگے قربانی کے وجوب پر دلائل پیش کریں گے تو اس آیت کے تحت اور بحث بھی آئے گی۔ یہاں صرف بطور فائدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح انحر کا معنی قربانی کرنا ہے اسی طرح یہاں انحر کا معنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وضع الیمنی علی الیسریٰ تحت السرہ، التمہید لابن عبد البر، اور ابن عبد البر یہ مالکی ہیں، حنفی نہیں ہیں، ان کی کتاب التمہید ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ انحر کا ایک معنی یہ ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، وضع الیمنی علی الیسریٰ تحت السرہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے بارے میں ضابطہ ہے کہ جب وہ حدیث کی تفسیر کرتا ہے، صحابی جب آیت کی تفسیر کرتا ہے وہ دیکھنے میں آیت ہوتی ہے، در حقیقت وہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند تدریب، کہ یہ دیکھنے میں تفسیر ہے، در حقیقت حدیث ہے۔ بھائی یہ بطور فائدہ کا عرض کیا کہ جس طرح انحر کا معنی قربانی ہے، انحر کا ایک معنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث تو بہت بعد میں ہیں۔ اس پر آپ کسی وقت میرا ایک مفصل بیان ہے 4 مسائل پر، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، قرآن سے ثابت، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن سے ثابت، اور رفع الیدین رکوع جاتے اٹھتے نہیں کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ثابت۔ یہ جو بنیادی جن مسائل کو وہ چھیڑتے ہیں نا، تو یہ 4 مسائل اسی طرح قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آمین اونچا نہیں، آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ نمبر 1 ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، نمبر 2 امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، اور نمبر 3 رفع الیدین نہ آمین آہستہ کہنا، نمبر 4 رکوع جاتے رفع الیدین نہ کرنا۔ یہ 4 مسائل قرآن سے ثابت ہیں، آپ یہ تفصیلی بیان سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے مسائل پر دلائل مضبوط کتنے اور کہاں تک موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ما حاذل الاضاحی یا رسول اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے نبی ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ فصوف یا رسول اللہ کے نبی یہ مسئلہ تو بکری کے بارے میں ہے، گائے کے بارے میں ہے، بھینس کے بارے میں ہے، اور دمبا جس پر عام بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم؟ فرمایا بکل شارت من الصوف حسنہ، دمبے کے اوپر جو اون ہے اون بھی بالوں کی ہوتی ہے، لہذا ہر بال کے بدلے میں وہاں بھی ایک نیکی ملے گی۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید کے دن سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا وہ جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کے جانور کا خون بہانا، یہ افضل ترین عمل ہے۔
انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر لائے جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا جانور قربانی دو تو خوش دلی سے دیا کرو، خوشی سے دیا کرو، جبر سمجھ کر نہ کیا کرو۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحوا، قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، وطیبوا اور وطیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ فإنہ لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ الا کان دمہا وفرسہا وصوفہا حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، کہ جو شخص بھی خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، جانور قبلہ رو لٹا لیتا ہے، اس جانور کا خون، اس کے گوبر اور اس کے اون یہ قیامت کے دن نیکیاں بنا کر اللہ نامہ اعمال میں تول دیں گے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 2، قربانی کا حکم کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت احناف قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، غیر مقلدین قربانی کو سنت کہتے ہیں۔ واجب اور فرض میں فرق سمجھ لیں۔ واجب اور فرض میں اعتقاداً فرق ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض کا تارک فاسق ہوتا ہے تو واجب کا چھوڑنے والا تارک بھی فاسق ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ فرض اور واجب میں اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اہم سمجھیں۔ اور سنت کا معاملہ یوں نہیں ہوتا کہ سنت کا درجہ واجب کی نسبت بہت کم ہے، تو ہمارے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی ذیلی الحنفی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں، تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ لا عن طفلہ شاۃ اور صبح بدنۃ یوم النحر الی آخر ایام۔ نمبر 1 آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 صاحب وسعت اور صاحب نصاب ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی جو قربانی نصاب کی وجہ سے ہے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے ان پر واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان پر جو قربانی واجب ہے اس وجہ سے نہیں ہے، دم تمتع ہے، دم قران ہے، دم شکر ہے، دم جنایت ہے، وہ جو بھی کریں، لیکن قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہے وہ مسافر پر واجب ہوتی ہے، نہیں ہوتی بلکہ مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ